بندے کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ میرا کوئی معبود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ احساس جب انسان کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو وہ کبھی بھی بندگی کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا۔ ہم تو بارش تیز ہو تو نماز قضا ہو جاتی ہے، ہم تو رات دیر سے شادی سے پہنچے ہیں اور سحری کے وقت ہم گھر آئے ہیں جی تو اس لیے آج فجر قضا ہو گئی۔ عید کا رش تھا اور گاہک بے تحاشا تھے، عصر کی نماز اس لیے قضا ہو گئی۔ میں نے ٹوٹی کھولی، لائٹ نہیں تھی، پانی نہیں تھا، موٹر خراب تھی، اس لیے نماز قضا ہو گئی۔ ہمارے تو یہ معاملے ہیں، اور وہاں دشمن مقابلے میں کھڑا ہے، 3 دن کی پیاس ہے، خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فجر کا وقت ہوا تو علی اکبر اذان دے رہے ہیں۔ کربلا کے صحرا نے وہ اذان سنی، کائنات میں ایسی اذان کسی نے نہیں دی ہوگی جو شہزادہ علی اکبر نے کربلا کے ریگزاروں پہ کھڑے ہو کر دی۔ کربلا کا ذرہ ذرہ آج بھی اس اذان کا گواہ ہے جو شہزادہ علی اکبر شبیہ رسول نے کربلا کی چھاتی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صدائے دل نواز بلند کی۔ امامت حضرت امام حسین کرواتے ہیں، فجر کی نماز ادا ہوتی ہے ریت کے مصلوں۔ بندے کے ساتھ یہ احساس جڑا ہو کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور میرا کوئی معبود ہے، یہ جڑا ہوا احساس انسان کو بندگی کے دائرے سے کبھی باہر نہیں جانے دیتا۔ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب حضرت امام حسین آ رہے ہیں تو بدن زخموں سے چور تھا، لخت لخت کٹا ہوا تھا، بدن سے خون نچڑ رہا تھا۔ محتاط روایات کے مطابق جب آپ کا پیراہن اتارا گیا 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے۔ اس حالت کے اندر گھوڑے کی زین سے کوئی فرش زمین پہ گرے، بخار کی تیزی ہو تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ یہاں اتنے زخم، بہت ساری برچیاں بدن میں ٹوٹ گئی تھی، لخت لخت سے خون بہ رہا تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ نماز قضا نہیں ہونے دی۔ دست قاتل نے سر حسین جب کاٹا تو سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ خولی بن یزید آگے بڑھا سر انور کاٹنے کے لیے جب سجدے میں جھکا ہوا تھا، لیکن بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ سنان بن انس آگے بڑھا، ہمت نہ پڑی، پھر شمر ذی الجوشن آگے بڑھ کے آپ کا سر کاٹتا۔ کتنی دردناک کہانی ہے۔ تو سر دست قاتل نے تب کاٹا جب سجدے میں جھکا ہوا تھا، اور سر انور کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا، یہ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ ہم جیت گئے ہیں، فتح کے نقارے بجنے لگے۔ لیکن لشکر یزید سے کوئی بول کے کہنے لگا ذرا غور سے دیکھو، یہ سر کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچائی ہے۔ اب نیزے پر سر پرویا گیا اور فضا میں بلند کیا گیا تو کٹی ہوئی گردن کی جانب سے نیزہ ڈال لیا جاتا، لیکن نیزہ ڈالا گیا اس طرح کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور پیشانی کا رخ زمین کی طرف۔ ایک شاعر نے تخیل باندھا، باں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک ہوا تھا، سر حسین دست قاتل نے کاٹ لیا، کہا نیزے کی نوک پہ حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی۔ نماز قضا نہیں ہونے دی۔ مشکلات، حالات کی تلخیاں، پیاس کی شدت، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال، 22,000 کا لشکر مقابل، 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، کلیجہ زخمی، دل زخمی، اللہ اکبر۔ لیکن وقت نماز کا آیا، بدن لہو لہو ہے، لیکن حسین نے سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ حسین ابن علی کے ماننے والوں، تمہارا سجدہ کیسے قضا ہو جاتا؟ اگر حسین ابن علی کا پیار سینے میں موجود ہے تو پھر سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کربلا سے سیکھا جانے والا ہمارے لیے سبق